مرضية اللہ اللہ وادخلي في عبادي وادخلي جنتي آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين سبحان اللہ. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها من جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. سبحان اللہ. الحمدللہ ذکر کی محفل میں بیٹھے ہیں اور ذکر کیا ہے. اللہ ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے آمین. اور ماہ جمادی الثانی کا مہینہ یہ حضور تاجدار صداقت امیر المومنین حضور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مہینہ آپ کا وصال 22 جمادی الثانی کو ہوا. اس مناسبت سے آپ کی سر دو آپ کی باتیں عرض کروں گا. پہلی بات تو یہ ہے کہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا ابو بکر صدیق سبحان اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دونوں جو نا ایک دوسرے کو دیکھنا کبھی نیکی میں کیا معاملہ ہے. تو خاص طور سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ہر وقت اسی دار میں رہتے تھے کہ آج میں ابو بکر کی نیکیوں سے آگے نہ نکل جاؤں, ابو بکر کی نیکیوں سے آگے کیوں نہ نکل جاؤں. تو ایک دن ایسا ہوا کہ آپ رات کا اندھیرا تھا, تو گزر رہے تھے. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک گھر کے اندر داخل ہوئے تھے. بڑھیا سی بیٹھی ہے, عجیب حال ہے. تو دیکھا گھر تو اس کو نظر تو اس کو آتا نہیں ہے, چل پھر چیز سکتی نہیں ہے, لیکن اس کا گھر بڑا صاف ستھرا ہے. مٹکے میں پانی پڑا ہے وہ بھی صاف ستھرا پڑا ہے, ہر چیز اس کے پاس ہے. تو اس بڑھیا کے قریب آئے, اس بڑھیا سے کہنے لگے کہ بھائی تیری دیکھ بھال کون کرتا ہے, تجھے تو نظر نہیں آتا, تو چل نہیں سکتی, تو ضعیفہ ہو چکی ہے, تو تجھے دیکھ بھال کون کرتا ہے. کہ مجھے نہیں پتا. وہ خاتون وہ بڑھیا کہنے لگی کہ مجھے نہیں پتا, میرے پاس کون آتا ہے, بس یہ ہے کہ رات کا ایک پہر گزرتا ہے تو ایک شخص آتا ہے جو میرے گھر پہ جھاڑو بھی لگاتا ہے, میرے مٹکی میں بھی جو ہے نا تازہ پانی پڑتا ہے, اور مجھے گھر سے اپنا کھانا بھی تازہ لا کے میرے آگے رکھ کر چلا جاتا ہے. نہ مجھے اس نے نہ میں نے اسے کبھی پوچھا, نہ اس نے کبھی بتایا. حضرت عمر فاروق بڑے حیران پریشان. انہوں نے کہا کہ آج جو دیکھوں گا کب آئے گا, ان کا آ جائے گا, ہاں آ جائے گا, رات کے پیر وہاں کو ایک پیر گزرنے کے بعد آئے گا. اب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب جو نا ایک جگہ پہ نا سائڈ پہ کر کے چھپ کے بیٹھ گئے. اللہ اللہ. اب انتظار کرنے لگے کہ اب دیکھوں کہ وہ کون شخص ہے کہ جو آتا ہے, جو خدمت کر کے چلا جاتا ہے, پتہ تک نہیں لگتا. اب اتنے میں جب رات کا ایک پہر گزرا تو اب آہٹ چلنے کی محسوس ہوئی, پتہ لگ رہا ہے کہ کوئی شخص آ رہا ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے چھپ کر اب دیکھ رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ کون ہے, میں دیکھوں. اب بڑے بڑوں کرنے کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے حجرے کے اس عورت کے حجرے کے قریب آئے, اس بڑھیا کے, تو تب غور سے دیکھا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تو اسی وقت دل میں ایک رشک پیدا ہوا. فرمایا کہ میں کبھی بھی ابو بکر کی نیکیوں سے آگے نہیں جا سکتا, میں اس کی نیکیوں سے آگے نہیں جا سکتا. تو یہ تھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ پر. میں کہا اے ابو بکر کہ جو نام جنت کے 8 دروازے ہیں, اور تو ان خوش نصیبوں میں سے کہ جس کو 8 دروازوں سے پکارا جائے گا, جس کو جنت کے 8 دروازوں سے پکارا جائے گا. پھر کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ, یہ آیت سورہ فجر کی آخری 4 آیات مقدسہ ہے, اتنی بابرکت ہے. اب میں کل ہی پڑھ رہا تھا تفسیر در منصور کے اندر علامہ جلال الدین سیوطی نے لکھا کہ یہ آیات مقدسہ حضور کی بارگاہ میں ایک شخص پڑھ رہا تھا, تو سیدنا ابو بکر صدیق نے عرض کیا یا رسول کتنی خوبصورت الفاظ ہے, کتنی خوبصورت آیات مقدسہ ہے. فرمایا ابو بکر تم وہ ہو کہ جب تمہاری روح قبض کی جا رہی ہوگی, فرشتہ جب روح قبض کر رہا ہوگا نا تو اس کی زبان پہ اس وقت یہ آیات مقدسہ ہوگی. جب فرشتہ
جب تیری روح قبض کر رہا ہوگا نا تو فرشتے کی زبان پہ یہ آیات مقدسہ ہوں گی کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ، کہ اے پاک نفس اور مطمئن نفس سو جا. سبحان اللہ. مطمئن، پھر راضیہ مرضیہ، یعنی یہ ایک نفس راضیہ نفس مرضیہ ایک نفس کی ایک قسم ہے. تو اللہ جو صحابہ کرام ہیں، صحابہ کرام ہیں تو نفس راضیہ ان کا، وہ راضی ہے، وہ ان سے راضی ہے، وہ اس سے راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی ہے، اللہ ان سے راضی ہے. اس لیے راضیہ مرضیہ کہ جو اب اس کی مرضی ہوگی مولا ہم وہی کریں گے، جو تیری مرضی ہوگی ہم بھی وہی کریں گے. تو یعنی وہ شخصیت صحابہ کرام کی کہ اتنے پیارے الفاظ. پھر صحابہ کرام ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، پھر ابو بکر صدیق کے بارے میں کہ فرمایا کہ مجھے امید ہے کہ جب تمہاری روح قبض کی جا رہی ہوگی کہ فرشتے کی زبان پر یہ آیات مقدسہ ہوں گی. ٹھیک ہے نا. تو یہ حضرت ابو بکر صدیق کی شان ہے. انشاءاللہ جب محفل پاک منعقد ہوگی 22 جمادی ثانی کو تو انشاءاللہ اس والے سے پھر بھی باتیں ہوں گی انشاءاللہ برکت کے لیے.